قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور بقیہ تفصیلات میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا، بہت مال کا مالک تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ بھئی اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے، دوسروں کے ساتھ تم بھی کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، تم بھی دوسرے ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو دو۔ اور ولا تبغی الفساد فی الارض، اور فساد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے حق والے کو نہ دینا، مال کی زکوٰۃ نہ دینا۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے غریبوں پر، یتیموں پر، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے خرچ نہ کرے، اور مال کمانے والا یہ سمجھے کہ یہ مال تو میرا ہے، میں نے میری محنت سے کمایا ہے، جیسے چاہے، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں، یہ غلط بات ہے بالکل۔ تو قارون کو جب سمجھایا گیا تو کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ نے کیا دیا ہے؟ احسن کما احسن اللہ الیک کہا تھا نا کہ احسان کرو جیسا اللہ نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے تم کو دیا ہے، تم دوسروں کو دو۔ تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو مال ہم کو حاصل ہوا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، میرے ہنر کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، یہ اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس جو کون سا علم تھا؟ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ایک تو تورات کا علم تھا اس کے پاس، تورات کا حافظ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن 70 افراد کو لے کر میقات پہ طور پہ لے گئے تھے نا، ان میں ایک یہ بھی تھا، تورات کا حافظ تھا، بڑا عالم تھا، علم والا تھا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد یہ علم ہے۔ اس نے کہا میں نے میرے علم کی وجہ سے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، دین کا علم ہی کیوں نہ ہو، غرور اور فخر کہیں سے بھی جائز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے، اور مجمع سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے اس وقت سب سے بڑا عالم دنیا میں کون ہے؟ ظاہر نبی جو ہوتا ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کسی کو علم عطا فرمائے اس کے علم کا کیا کہنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میں نبی ہیں اور اس زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، نبی سے بڑھ کے کون عالم ہو سکتا ہے؟ بات صحیح تھی، غلط نہیں، لیکن لب و لہجہ میں میں کی بات آئی تھی، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم سے بھی بڑا عالم ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے۔ اور پھر وہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے ایک بندے کو میں نے علم دیا ہے، تم سے زیادہ علم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جاؤ تلاشو، فلاں جگہ ملے گے مجمع البحرین کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ چلے تھے، مچھلی لے کر چلے تھے۔ اللہ نے بتا دیا تھا یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر تمہارے تھیلے سے نکل کر دریا میں غائب ہو جائے، سمجھو اسی کے آس پاس حضرت خضر ہوں گے۔ اب خادم کے ساتھ چلے، ایک جگہ آرام، تھک گئے تھے، آرام کرنے کے لیے لیٹے، اور وہ مچھلی نکل کے جو ہے نکل گئی سمندر میں، دریا میں چلی گئی۔ خادم نے دیکھا تھا، حضرت اٹھے پھر آگے بڑھ گئے، اگلی منزل پہ گئے تو بڑی تھکاوٹ تھی۔ تو حضرت نے کہا خادم سے بھئی وہ ناشتہ لاؤ جو بھی توشہ ہے۔ اس وقت یاد آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہ تو مچھلی وہیں زندہ ہو کر وہ تو چلی گئی دریا میں۔ تو حضرت نے کہا بھئی وہیں بتانا چاہیے نا، ہماری منزل تو وہیں تھی۔ پھر پلٹے لوٹ کے آئے، اور پھر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، اور سورہ کہف میں تفصیل سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کشتی کو، اچھی کشتی ہے، اس کو عیبدار بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا بات ہے بھئی، یہ بیچارہ بغیر پیسہ لیے ہوئے آپ کو کشتی پہ سوار کر لیا، اور آپ نے یہ کیا کہ اس کے کشتی کو آپ نے عیبدار بنا دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آگے بات کرنا تو پھر میرے ساتھ نہیں رہنا، چپ چاپ چلتے رہو۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ آگے گئے کہ خوبصورت بچہ ملا، حضرت خضر نے اس کی گردن اڑا دی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموش رہنا۔ انہوں نے کہا حضرت اچھا معاف کیجئے۔ پھر آگے گئے، تھکے ہوئے تھے، ایک بستی میں گئے، مسافر لوگ تھے، بستی والوں سے کہا بھئی کھانا کھلاؤ، کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں۔ حضرت خضر نے کہا دیکھو بھئی یہ دیوار گرنے والی ہے، لہذا اس دیوار کو ہم سیدھی کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھے حضرت ہیں آپ، پوری بستی میں کوئی کھانے کو پوچھا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بھوکے پیٹ کے ساتھ وہ دیوار گر رہی ہے اس کو کھڑا کر دیں۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا، میرے کاؤں پر سوال مت کرنا، چلو اب ہماری تمہاری جدائی ہوگی۔ اور تینوں کی وجہ بتا دی انہوں نے کہ ہم نے جو ہے علم اللہ نے دیا تھا، یہ کشتی جو تھی یہ غریب آدمی کی تھی، اور دوسری طرف ایک ظالم آدمی تھا جو ہر اچھی کشتی کو لے لیتا تھا، عیبدار کشتی کو نہیں لیتا تھا۔ میں نے اس لیے عیبدار کر دیا تھا کہ اس کی کشتی بچ جائے، وہ ظالم نہ لے، یہ وجہ تھی۔ پھر بتایا کہ ہم نے اس معصوم بچے کو اس لیے قتل کیا کہ ہمیں علم ہے کہ آگے چل کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب بننے والا ہے، اور یہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ اس کی وجہ سے کفر میں داخل ہوں گے، اس لیے ہم نے چاہا کہ بچے کو ختم کریں تاکہ ماں باپ کا ایمان باقی رہے۔ اور وہ فرمائے کہ وہ دیوار جو ہے وہ دیوار اصل میں ایک غریب صالح کوئی تھا، اسی لیے ان کے بچوں کی یہ دیوار ہے، اور دیوار کے نیچے خزانہ ہے، یہ دیوار اگر گر جائے تو خزانہ کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ ہم نے چاہا کہ وہ دیوار بن جائے تاکہ جب بڑے ہو جائیں بچے تو لے جائیں گے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے دوستو اور بزرگوں کہ کوئی آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے اس کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں، کوئی آدمی برا کام کرتا ہے نسلوں تک اس برائی کا اثر پہنچتا ہے۔ ایک باپ ہے، کسی نے اچھا کام کیا ہے، اس کا اچھا اثر بچے تک پہنچتا ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر برائی کرتا ہے یہ نہ سمجھے میری زندگی میرا جسم میں جس طرح چاہوں کروں، نہیں، اگر آپ برا کر رہے ہیں تو آپ کے گناہ کا وبال اور اثر آپ کے آنے والے نسل پر بھی پڑنے والا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر مجھے بتانا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو تھا میں بات صحیح، لیکن لب و لہجہ ایسا تھا جو جس میں ذرا بالکل میں پنا تھا۔ تو اللہ نے کہا نہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، تو یہ تو دین کے بارے میں نبی اپنے بارے میں سچی بات کہہ رہا ہے، پھر کوئی اور اگر کہے قال انما، تو قارون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم کے لوگوں نے، ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کو اللہ نے دیا ہے مال، دو غریبوں کو، تو غصہ ہو گیا، کہنے لگا اللہ نے نہیں دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے میرے علم میرے ہنر کی وجہ سے یہ کام یہ مال جمع کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے چلو تورات کا علم رہنے دو، یہاں مراد معیشت کا علم ہے، کمانے کا علم ہے، ہنر کس طرح کمایا جائے وہ فن ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے کمانے کا علم ہے، تجارت کا بہترین طریقہ ہم کو معلوم ہے، ہم نے اپنے اس ہنر سے اپنے اس منصوبے سے ہم نے مال کمایا ہے، پھر بھی احسان اللہ کا ہی رہے گا۔ یہ ذہن کس نے دیا، دماغ کس نے دیا، یہ تجربہ کس نے دیا؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتے ہیں نا خود بخود دماغ کو موڑ دیتے ہیں، راستے پہ لگا دیتے ہیں، ہے نا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو کوئی اگر یہ بھی کہے کہ میں نے میرے ہنر سے اگر کام کیا ہے، میرے اپنے دماغ سے ہم نے کیا ہے، تو بھی دماغ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کا کچھ نہیں، یہ تو بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو قومیں مال میں بھی اس سے زیادہ تھیں اور جماعت میں بھی، افراد میں بھی اس سے زیادہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہلاک کرنا آسان ہے نا، کوئی بڑے سے بڑا مال والا ہو، آنے واحد میں اللہ تعالیٰ چاہیں جس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آنے واحد میں جس کو چاہے کروڑ پتی سے خاک پتی محل سے اٹھا کر روڈ پہ لا سکتا ہے نا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ جو دے اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو ورنہ ہمیشہ ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔
بلکہ دین کے معاملے میں دوسروں کو، اپنے سے بڑوں کو دیکھو۔ ابھی ہمارا بھائی ہے ماشاءاللہ کتنی پابندی سے نمازیں پڑھ رہا ہے، ہمارا فلاں بھائی ہے ماشاءاللہ کتنا نیک ہے، کتنا تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، ہم بھی ویسا کریں گے، یہ اچھی بات ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، چھوٹے کو مت دیکھو، ارے وہ تو نماز نہیں پڑھتا، ہمیں بھی نہیں پڑھے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، اس کو اپنا جواب دینا، آپ کو اپنا جواب دینا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، بہتر کو دیکھو، ہم کو بھی ویسا نمازی بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، نیک بننا ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، سکون رہے گا، ہے نا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑے مالدار تھے، کہتے ہیں کہ جب تک میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا کبھی سکون چین نہیں رہا۔ کسی دوست کے پاس گیا، دیکھا کہ ارے اس کی گاڑی تو میرے سے بڑی گاڑی ہے، اس کا گھر تو میرے سے بڑا عالیشان گھر ہے، دل میں کڑھن پیدا ہوتا تھا۔ کہنے لگے جب سے میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ہے، ہر آن اللہ کا شکر زبان سے نکلتا ہے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ تم نے اس سے اچھا گھر دیا، اس سے اچھی سواری دی۔ تو یہی معاملہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو مت دیکھو، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو۔ اللہ نے ہم کو یہ تو دیا ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بیچارے پریشان ہیں، کھانے کو پریشان ہیں، تو اللہ نے ان سے تو اچھا رکھا ہے نا بھائی۔ تو یہ بہرحال ہاں، اسلام میں کیا چیز ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اسلام نے کہا نبی کی سیرت کو بیان کرو، جتنا کرو کم ہے، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، صرف ربیع الاول میں نہیں، پوری زندگی میں بیان کرو، جتنا موقع ملے بیان کرو۔ اور صحابہ کا طریقہ یہی تھا، صحابہ آپس میں ملتے تو نبی کی سیرت کی بات کرتے، نبی کے تعلیمات کا تذکرہ کرتے۔ اور آج اگر یہ کام ہم بھی کرنے لگیں، بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ اگر ہم نے غیبت چھوڑ دیا تو ہم بات کیا کریں مجلس میں، ہمارے پاس تو غیبت ہی ہے نا، بیٹھے دو دوست تو اپنی بات تو کریں گے نہیں، اصلاح کی بات تو کریں گے نہیں، نماز روزے کی بات تو کریں گے نہیں، وہ ایسا فلاں ایسا، یہ غیبت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر کیا بات کریں؟ دین کی بات کرو نا بھائی، ایمان کی بات کرو نا، قرآن کی بات کرو نا، حدیث کی بات کرو نا، اللہ اس کے رسول کی بات کرو نا۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ صحابہ جب آپس میں چلتے تھے اور درمیان میں اگر درخت آ گیا، اس کے بعد پھر ملتے تو السلام علیکم، اور آپس میں ملتے تو وہ آیت والعصر ان الانسان لفی خسر، صحابہ آپس میں ملتے، سلام علیک سلیک کے بعد، سلام کے بعد آپس میں یہ آیت یاد دلاتے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بچیں گے وہ لوگ تباہی سے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تذکرہ کریں گے تو ذہن میں بات نکل جاتی ہے نا، بات آئے گی، ہاں بھئی اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل فکر تو آخرت کی فکر ہے۔ زندگی تو گزر ہی رہی ہے، جیسے بھی گزرے گزر جائے گی، خشک روٹی کھا کے گزرے یا جھوپڑی میں رہ کے گزرے، زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت گزرنے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے وہاں پکڑ لیا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اس قارون نے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ میں نے جو مال کمایا ہے اس میں اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے میرے علم ہنر سے کمایا ہے۔ اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو تم سے زیادہ مال میں بھی تھی اور تم سے زیادہ جمعیت میں بھی، دوست و احباب میں بھی، جماعت بھی بہت۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور قیامت کے دن مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کتنا بڑا مجرم اور گناہگار ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پوچھے ہوئے اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ فرعون و قارون ایک دن جو ہے بڑے شان کے ساتھ نکلا، فخرج علی قومہ، اپنے قوم کے سامنے آیا، فی زینتی، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے شان کے ساتھ، ایک جلوس ہے آگے پیچھے، نوکر چاکر، فوج، ہاتھی گھوڑے، بالکل عیش کے ساتھ
بڑے ٹھاٹ کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کے حریص تھے، دنیا کی زندگی کو ہی جانتے تھے، ہے نا؟ ہم بھی کہیں چمکتی ہوئی کار کو دیکھتے ہیں، رال ٹپکنے لگتی ہے، لہراتی ہوئی زلفیں رال ٹپکنے لگتی ہیں، کھنکتی ہوئے ڈالر، یہ نوٹ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے۔ تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے قوم کے سامنے نکلا بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کے جو حریص تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہم کو بھی وہی ملا ہوتا جو اللہ نے قارون کو دیا ہے۔ ہرس، دنیا کی ہرس، انہ لذو حظ عظیم، بھئی یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یعنی دنیا کی جو حریص تھے نا، انہوں نے کہا، فرعون کے، اس قارون کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کہنے لگے کاش اللہ نے ہم کو بھی دیا ہوتا جیسے قارون کو دیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا مقدر والا ہے، نصیب والا ہے۔ نا 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 نا، یہ مت سمجھو۔ مالداروں کی تقدیر میں کیا ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ جن کو دور سے ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑے کروڑوں کے گاڑی میں چلنے والے، یہ ہواؤں میں اڑنے والے، بڑے اونچے منزلوں میں اور بلڈنگوں میں رہنے والے، بڑے عیش اور آرام و راحت کی زندگی بظاہر، اندر سے ان کی زندگی دیکھو کتنی مضطرب و بے قرار ہے، کتنے پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ آپ قریب تو جا کے دیکھو نا، معلوم ہوگا۔ اسی لیے کہ اللہ نے سکون دولت میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے سکون جو رکھا ہے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اللہ نے دین میں رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے، ان چیزوں میں رکھا ہے۔ تو دنیا کے لوگ تھے، دنیاوی زندگی چاہنے والے، کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی ملا ہوتا جیسے قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا مقدر والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے سمجھ دیا تھا، اللہ نے جن کو علم دیا تھا، جو آخرت کے لیے فکر مند تھے، انہوں نے کہا ویلکم ویلکم، تف ہو، تمہاری تباہی بربادی ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، آخرت کا ثواب بہتر ہے اس کر و فر سے۔ یہ جو قارون کا کر و فر ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی کہیں بہتر ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی کس کو ملے گی؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یاد رکھو یہ ایمان اور عمل صالح بغیر صبر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آدمی کو صبر کرنا پڑے گا، جمنا پڑے گا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا، اور عبادت میں لگانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دھسا دیا زمین میں قارون کو اور قارون کے محلات کو، اس کے خزانوں سمیت۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کی زمین میں ہم نے اس کو، اس کے مال و دولت، اس کی بلڈنگ، اس کے زمین و جائیداد کے ساتھ ہم نے دھسا دیا زمین میں۔ جب زمین میں دھس گئے، جب کچھ لوگ وہ کہنے والے جن کو علم اللہ نے دیا تھا کہ بھئی بہت اچھا ہوا جو اللہ نے ہم کو نہیں دیا، اللہ نے دیا ہوتا تو یہ ہمارا حشر اور انجام ہوتا، اللہ نے اچھا کیا جو نہیں دیا۔ تو بہرحال قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو ہمارے لیے عبرت کا واقعہ ہے، اور قرآن کریم جو واقعات بیان کرتا ہے اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ بھئی قارون کا یہ انجام ہوا، ہم بھی اگر قارون کا خزانہ رکھنے والے ہوں تو ہمارا بھی انجام تو وہی ہوگا۔ اللہ اگر دے رہا ہے ٹھیک ہے، چلو صحیح زکوٰۃ ادا کرو، حق والوں کا حق ادا کرو، جو غریب ہیں محتاج ہیں اللہ نے دیا ہے تو ان کو دو، اور دے کر ان پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ نے دیا آپ دے رہے ہو، آپ کو کون سا کمال ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہیں؟ مینیجر ہیں، مینیجر۔ ہم لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ مینیجر ہیں اس کائنات کا، اور کائنات میں جتنی چیزیں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، ہمارے جان کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے، چونکہ جان ہماری نہیں ہے، باڈی یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا، ہم مینیجر ہیں، ہم کو اختیار ہے کہ جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال کریں،
کوئی کہے کہ خودکشی ہم کر لیں، ہمارا جسم ہے، ٹھیک ہے. کوئی عورت کہے کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ہم امانت دار ہیں، مالک تو اللہ ہیں. اور جب اللہ مالک ہے تو ہم کو مینیجر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہی کرنا پڑتا ہے جو مالک چاہتا ہے. اگر مالک سے ہٹ کے مینیجر کام شروع کر دے تو کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اس کو تماچے لگائے گا، نکال دے گا، دھتکار دے گا. ضرورت نہیں ہے ایسے مینیجر کی. تو اللہ آزما رہا ہے، زندگی دے کر بھی، مال دے کر بھی، اللہ تعالیٰ کمالات دے کر بھی، کہ ہمارے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبرت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.